بس اب آخری بات کر رہا ہوں، اور وہ ہے اس پورے معاشرے اور اسلامی ریاست کے اندر اس کی شیرازہ بندی کے لیے ایک بہت مضبوط بنیاد، اس لیے کہ محض قانون کسی معاشرے کو جمع نہیں کر سکتا، جوڑ نہیں سکتا۔ قانونی اپنی ضرورت ہے، دستوری اپنی ضرورت ہے، انسان میں جذبات بھی ہیں، انسان میں عواطف ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے اندر جذباتی وابستگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، اور بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ حضور کی ذات کو مجروح کرنے والی کوئی شے بھی اگر ہے تو وہ بھی گویا کہ اسلامی ریاست کی بنیادوں کو منہدم کرنے والی شے ہو۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی صحیح فیصلہ ہوا ہے اس وقت جو انٹرنیشنل کوئی گیدرنگ ہوئی ہے، اور اس میں ان لوگوں نے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں مختلف فقہوں کے، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ شاتم رسول مرتد ہوتا ہے۔ جیسے دین کی کسی بنیادی بات کا انکار کرنے والا مرتد ہو جائے گا، اس کی تکفیر کی جائے گی، ایسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا یا آپ کی شان میں اس درجے کی کوئی یعنی گستاخی کرنے والا وہ بھی مرتد قرار پائے گا، اس لیے کہ وہ بھی اسلامی اجتماعیت کے ایک اہم پلر کو مجروح کر رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ جذباتی اور قلبی وابستگی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو اس کے اندر حرارت اور حرکت اور جذباتی ہم آہنگی پیدا کرتی ہے، اور تہذیبی ایک یونیفارمٹی پیدا کرتی ہے، کلچرل یونیفارمٹی۔ اس کی بنیاد در حقیقت یہ مرکزی شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حجرات کی جو آیتیں آج آپ نے سنی ہیں، پہلی آیت میں تو وہ کانسٹیٹیوشنل بنیاد آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ تو کانسٹیٹیوشنل ہے، وہ دائرہ ہے جو میں بیان کر چکا، جو ریپرزینٹ کر رہا ہے ڈیوائن ساورنٹی کو۔ اور پھر پوری تفصیل سے آیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، وہ ترجمہ آپ سن چکے ہیں۔ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، جس طرح تم بلند آوازی سے باہم گفتگو کر لیتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا، مبادا تمہاری ساری نیکیاں حبط ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہ جو انداز ہے قرآن مجید کا، یہ خود بتا رہا ہے کہ اسلام کی جو ملی زندگی ہے مسلمانوں کی، اجتماعی شیرازہ بندی، اس کی جہاں ایک وہ دستوری اساس ہے، وہیں یہ ایک مرکز کا کھوٹا جو ہے وہ مرکزی شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا یہ ہے وہ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ معذرت خواہ ہوں بہت کہ میرا آج جو ہے 3 دن کا ریکارڈ میرا خراب ہو گیا۔ میں نے مسلسل 3 دن 1.5 گھنٹے میں بات اپنی ختم کی ہے، لیکن آج غالباً میں 20 منٹ زیادہ لے گیا ہوں۔ معذرت خواہ ہوں خاص طور پر آپ حضرات سے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لمبی تقریر سننا خاصا مشکل کام ہے۔ میں بھی کرتا ہوں لمبی تقریریں، لیکن کسی کی لمبی تقریر سن نہیں سکتا، اور میں اس کا صاف اعتراف کرتا ہوں۔ بہرحال اب یہ کہ میرے خیال میں تو سفر ہوتا ہے سوال کر کے آپ زیادہ انلائٹمنٹ کریں، وہ تو تقریباً ختم ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے خود سے ایکسپلیشن کر دی ہے 8-9 پوائنٹس کی، کہ کم از کم میرے ذہن میں ان کی اضافی معلومات باقی نہیں رہی۔ بہرحال کیونکہ آپ نے مجھے بتایا اور ہونے کے لیے آپ کی اجازت سے میں 3-4 بڑے مختصر سے کامنٹ 3-4 پوائنٹس پہ کر دوں، اور وہ بڑے کام سے کر رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس میں بالکل اسکالر نہیں سمجھتا۔ میں 2-3 کتابیں لکھی ہیں اس پرٹیکولر سبجیکٹ پہ، اور بے شمار مضمون بھی لکھے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی ریسرچ بڑی وسیع ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو میں کروں وہ شاید آپ سے مطابقت بھی رکھتا ہو سکتا ہے کہ شاید نہ رکھتا ہو،
لیکن کیونکہ یہ پرسپیکٹو معاملہ ہے اور پرائمری مسئلہ ہے، اس میں اگر میں صلاح دلائی ہوں تو آپ جان بلانی بنائیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے اس لیبل کی آپ نے تائید کی ہے تھیوری ڈیموکریسی۔ جب ہم سائنٹیفک حساب سے کسی چیز پر لیبل لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیبل سے جو سننے والا ہے اسے سمجھ میں آئے ہم کس چیز کا اشارہ کر رہے ہیں، ٹیبل، پنکھا، کرسی، میز، فزکس، کیمسٹری۔ جب ایسا ہم لفظ قائم کریں اور پھر اس کو استعمال کریں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگلا اس کا مطلب اس کے سننے سے سمجھ جائے گا اور جس کا خود مطلب سمجھنے کے لیے شاید اس سے بھی زیادہ تشریح کی ضرورت ہو، تو میرے خیال میں یہ ایکسرسائز بائی سیلف، جس کو لیٹن میں کہتے ہیں نان سیکویٹر، تھیوری ڈیموکریسی بائی سیلف سمجھانے کے لیے کتابوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو میرے خیال میں یہ جو لفظ اسلامک ریپبلک ہے یہ بہت سیلف ایکسپلینٹری ہے۔ لفظ اسلام کا اور ریپبلک کا پہلے دن اس پہ کچھ گفتگو ہوئی تھی، کیونکہ اس طرح کا مقصد ہوتا ہے کمیونیکیشن، اور اگر کمیونیکیشن کے لیے ہمارے پاس اصطلاح جو ہے وہ کافی ہے، میری مکمل نہ ہو اور اس کی بات سے لیکن اتنی کافی ہے کہ اس پہ سمجھ آ جائے تو اس پہ اتفاق کرنی چاہیے۔ لیکن میری ناچیز رائے میں جو لفظ اسلامک ریپبلک ہے یا اسلامک معاشرہ ہے اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی کوئی بات، کیونکہ یہ تو ہمارے دین پر مبنی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی فلسفی نو میٹر کتنا ہو بڑے روپے کا کیوں نہ ہو، وہ سمجھے کہ وہ اس سے بہتر کوئی قائم کر سکتا ہے، تو میرا خیال میں یہ اتنی بڑی وزارت ہے جس کو فلسافیکلی جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے۔ میری اپنی کتاب ہے، اس کا نام ہے اسلامک ریپبلک، اور میں نے جب نام اس کے لیے سوچنے کی کوئی ریسرچ کی تو میں نے کافی لوگوں کے کتابیں پڑھی، اور سب سے جو میرا خیال ہے میرے خیال میں اس پہ اتھارٹیٹیو ورک ہے وہ ہے ولفرڈ کینڈلر سمتھ کا، جو یہاں پہ پرنسپل بھی رہے ہیں ہارورڈ یونیورسٹی اسکول کے ڈین تھے، جن کی 2 کتابیں ہیں، اسلام ماڈرن ہسٹری اینڈ انڈرسٹینڈنگ اسلام، اور جنہوں نے تعریف کی ہے اسلام کی، شاید مسلمان بھی اتنی اسلام کی تعریف نہیں کر سکتا، اور انہوں نے اس نظام میں سوال کہا ہے کہ جہاں تک اسلام کے فلسفے کے سامنے کا تعلق ہے، شاید انڈیا پاکستان مسلمان کی جو لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کی وہ کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں جو لفظ ڈیموکریسی کی آپ نے تعریف کی ہے انکارپوریشن کی، اس سے میری ناچیز رائے میں مسئلہ آگے نہیں بڑھتا شاید اور کنفیوز ہو جائے۔ یہ تو پہلا میرا پوائنٹ۔ دوسرا میرا پوائنٹ ہے وہ کچھ ریولوشنری نیچر کا ہے، اور وہ میں آپ میرا سب سے ایگری کریں گے، لیکن میں نے وہ ایک دفعہ عدالت میں بتایا تھا تو مجھے کورٹ نے کہا، سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو آپ نہ اٹھائیں، کیونکہ عالم جو ہیں ان کو اگر یہ سمجھ آ گئی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ ریولوشن کریٹ کر پوائنٹ یہ ہے، اس کا آپ نے کہا ہے اور اس کی بڑی تعریف کی ہے بار بار کہ اب کانسٹیٹیوشن میں بڑے مشکلات سے لفظ آ گیا ہے کہ اسلام کے برابر قانون نہیں بنے گے، اور یہ ریزولوشن بھی آ گیا ہے، اس کو ہم آرٹیکل 2 یہ کہتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کو ہم جب پوٹینشیل ویلیڈیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہوا کیا ہے، اسلام کی جو سپریمیسی ہے وہ از خود نہیں آئی، اپسو فیکٹو نہیں آئی، کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے آئی ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ سے اوپر ہے، کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے کہ اسلام کی آپ بات مانیں، یہ نہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے۔ اور یہ بیسک کویشچن ہے ضرور اسٹوڈنٹس کا، جس کو فلسفہ آئین میں اپوکسمی کہتے ہیں، یہ جو فریز ہوتا ہے وی پیپل، یہ سب سے پہلے آئیڈینٹی کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا تھا، اور انہوں نے امریکہ کی ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس سے لیا تھا کہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے وی پیپل، اس کا مطلب کیا ہے، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ساورنٹی ہے اس دستاویز کی وہ ہم از خود اپنے آپ سے ڈرائیو کر رہے ہیں، اور یہ جو فارمولا ہے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا جو پہلے سب سے ماڈرن ٹائمز میں آئرلینڈ میں آیا تھا، ان کی ویلیو کیا گیا تھا، اور پھر ہندوستان پاکستان میں آیا تھا، یہ جو فارمولا کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا یہ تھا کہ جو پہلی دستور ہو ان ممالک کی وہ انگلستان سے بن کے نہ آئے بلکہ ان ممالک کے لوگ خود بنائے، اس لیے پہلے یہ آئرلینڈ میں ہوا اور پھر انڈیا پاکستان میں ہوا۔ 1947 میں 2 اسمبلی بنائی گئی تھی، ایک کا نام تھا کانسٹیٹیوشن اسمبلی، ایک کا نام تھا اسمبلی، ایک لا پاس کرتی تھی، ایک دستور پاس کرتی تھی۔ انگلستان نے تو اپنا آخری قانون پاس کیا تھا وہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ تھا، اور یہ فارمولا کا تھا، یہ 1919 اور 21 کی ڈیبیٹ میں آئرلینڈ کے لیگل پروسیس میں سیٹ کیا تھا کہ ہماری جو پہلی دستاویز ہے وہ ہم بنائیں نہ کہ آپ بنائیں ویسٹمنسٹر پارلیمنٹ۔ تو مطلب میرا یہ ہے کہ یہ جو اپوکسمی کی تھیوری
سپیریورٹی کا کانسٹیٹیوشن میں، یہ کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے، اس کا مطلب اس کی سورس سیکولرسٹ ہے، اس کی کوئی ڈیوینیٹل سورس نہیں ہے. تو یہ ہمیں واضح طور پہ سمجھنا چاہیے. اور موجودہ دور میں آپ نے دیکھا ہوگا عالمی تدین پہ بڑی زبردست بحث ہو رہی ہے، جس کی کچھ حصے میں بھی تعریف کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ حصہ یہ بھی ہے کہ اگر عالمی تدین جاتی ہے تو یہ جو پروویژن یہ بھی جاتی ہیں، کیونکہ ان پروویژن کی وجہ سے جو سبقت ملی ہے یا نہیں ملی ہے، اس وجہ سے باتیں لیکن وضاحت مل گئی ہے، یہ بھی چلی جائے گی کیونکہ وہ دو ایک دو دفعات وہ بھی حل ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ کوشچن آف سپیریورٹی اور سپریمیسی آف اسلامک لا جو ہے یہ کلیئر ہے. اس کی جو پرائیورٹی ہے میرے خیال میں وہ کانسٹیٹیوشن نے دی ہے، آپ کو نہیں ہے. تیسری میری گزارش ہے یہ لفظ سیکولر، یہ ایک مت ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کی عکاسی آپ نے اپنی گفتگو میں آج بھی کی اور روشن بھی کی تھی کہ یہ مسلم ممالک جو ہیں یہ سیکولر، یہ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کو لیبل کے حساب سے سیکولر، مثلاً جو سبسٹنس ہوتا ہے کسی لا کے تعین کرنے کا کہ یہ سیکولر ہے یا نان سیکولر ہے، وہ آپ نے اس کی صحیح آئیڈینٹیفیکیشن کی، وہ ہے اس کے فیملی پلان، وہ ہے لاس. اب آپ انگلینڈ کے فیملی لا دیکھتے ہیں یا امریکہ کے دیکھتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ کرسچینٹی کی فیملی لا ہے، منوپلیاں لا کرتے ہیں، ان کا جو ضابطہ ہے شادی ہے وہ وہی ہے جو ان کا ریلیجن لا کرتا ہے. اور 1872 میں امریکہ میں سب سے پہلے ماڈرن ٹائمز میں ایک کرسچین سیکٹ نے پولیگمی کی ڈیمانڈ کی، جن کو مارمنز کہتے ہیں، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ کہتے ہیں، یہاں بھی ہے، اور اسٹیٹ آف یوٹا جو ہے ان کی ہے. تو انہوں نے جوزف سمتھ جو تھا، اور اس نے جوزف سمتھ نے اپنی ریلیجن کی لیے کچھ بغاوت کیا اور اس کے کوئی اسلامی کیبنٹس کی تھی، اور اس نے کہا میں یہ ایران سے ڈھونڈ کے آیا ہوں، اور اس نے یہ کہا کہ ہمارے اس کے جو ان کے جو بیسک قانون ہیں وہ اسلام سے کافی ملتے ہیں. تو جب پولیگمی کا سوال آیا تو باقی جتنے امریکہ کی اسٹیٹ تھی انہوں نے ان کو کافی پروو کیا، اور وہ چلتے چلتے نیو یارک سے وہ اس وقت یوٹا پہنچ گئے، تو تقریباً اس وقت امریکہ کا بیسٹ ترین حصہ تھا، اور پھر وہ کب کہیں کھڑے وہاں میں وہاں گیا. تو مطلب میرا یہ ہے ہندوستان کو دیکھیں، یہ دیکھ ہے کہ وہ سیکولر اسٹیٹ ہے، وہ بالکل سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. بادشاہ جو ہے ریفارمیشن آفٹر 1538 جب کہ ہنری نے ریفارمیشن کی اور وہ کو جدا کیا تو وہ بھی جگہ ہو گیا، وہ اپوائنٹ کرتا ہے آرکیٹیکٹ آف یارک آف کینٹربری کو، وہ ڈیفینڈر آف دی فیتھ ہے، ہی از دی ہیڈ آف دی انگلش چرچ. ان کے نوٹس پہ لکھا ہوا ہے گاڈ وی ٹرسٹ، وہ شروع کرتے ہیں اپنی بائبل سے. تو جس طرح سے ہم اپنے آپ کو نان سیکولر کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو سیکولر کہتے ہیں، وہ ابھی بھی نہیں سیکولر ہے، نان سیکولر ہے. یہ انہوں نے کیونکہ فلسفہ ان کا ہے، زبان ان کی ہے، انہوں نے ایک مت کریٹ کر کے ہمارا سیکولر لا ہے. ان پوائنٹس پہ ان کا لا ایسا ہے جیسا ہمارا ہے. ہمارے علی اسلامی جو ہے وہ جتنے اسلامی ہیں یا نہیں ہیں صرف ان کے لیے. تو سوال یہاں جو بیسک ہے اسلامک لا کی ایگزسٹنس کا ویزا سیکولر سے، وہ میرا خیال اس سے بہت وسیع ہے. اور وہ میرا آخری نقطہ اس کی طرف میں آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کا تصور اسلامک ریپبلک ہے، اور آپ کی میں بالکل آفیسر تعین کرتا ہوں، میں نے بھی تنقید ہے، میں نے اس کو لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامک ریپبلک کا جو ڈاکٹرائنل ایسپیکٹ ہے، جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے اور جو پیغمبر اسلام نے جس کا اس کو ورک آؤٹ کیا، اس کی جو ایویڈنس ہے، کسی تھیوری کی جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ کسی لیبارٹری میں نظر آتی ہے. تو جو لیبارٹری ہے ہماری اسلامک اسٹیٹ کی وہ وہی ہے جس کی آپ نے جب آپ نے فرمایا ہے وہ ہے خلفائے راشدین کا زمانہ. وہ ختم ہو گیا تھا 660 AD میں، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے. اس کے بعد ان ممالک میں جنہوں نے وہ پیغام رسید کیا انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی. اس کے بعد 200 سال عربوں کی حکومت رہی، پھر اس کے بعد 500 سال تک کی حکومت رہی، ویسٹرن افریقہ میں رہی، ہندوستان میں مغل بادشاہ رہے. تو اس صدی تک وہ جو لیبارٹری ہے جس کو ہم اسلامک ریپبلک کا حصہ ہے، ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آئی. 660 کے بعد حضرت علی کی وفات کے بعد وہ کہیں نظر نہیں ہے. لہٰذا سوال یہ ہے کہ ہم یا تو اب نوش کہہ لیے ساری زندگی بچت کریں گے 260 بیٹی وہ کسی طرح واپس کریں، لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا ہے وہ واپس نہیں آ سکتی کیونکہ فنڈامنٹل جو اس کے ایٹریبیوٹ ہے وہ اب نہ وہ نالج ہے.
لہٰذا وہ اتحاد کا جو تصور ہے جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں اس کو ہم نے یوز کر کے اب کس طرف موو کرنا ہے کہ وی ہیو ٹو اکاموڈیٹ دی چینجز دیٹ ہیو اکرڈ ان 1400 years. جو آرڈنری ملا ہے وہ اس کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ ہم کسی طرح 660 میں واپس جائیں. اگر ممکن ہوتا تو ہم ضرور چلے جائیں، لیکن جتنا آپ نے فرمایا ہے کہ ہم ہسٹوریکلی ایکچولی نہیں واپس جا سکتے. تو میرے خیال میں آپ جیسے عالم جو ہیں جن کی فیلڈ میں ڈیٹ بڑا ریسرچ، ہمیں اب جو پریکٹیکل گفتگو کرنی چاہیے وہ اس خدمت میں ہے کہ ہم کس طرح سے اگر اس کو نہیں پہنچ سکتے تو اپروکسیمیٹ کریں. بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اہم نکات اٹھائے ہیں. چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے میں بس صرف مختصر عرض کروں گا. پہلی بات جو ہے تھیو ڈیموکریسی کی، میں صرف حوالہ دوں گا کہ یہ دنیا میں اصول تسلیم کیا گیا ہے کہ ہر مفکر کو نئی اصطلاحات وضع کرنے کا حق حاصل ہے، اور جب وہ کوئی اصطلاح وضع کرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ نئی ہوتی ہے، لیکن پھر اسی کی اصطلاح کے حوالے سے اس کا فکر آگے پھیلتا ہے. اس اعتبار سے میں اب بھی مولانا مودودی کی، اور یہ چونکہ آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت ان کی ایک اٹیمپٹ کہ جو معروف ہے نظام، تھیوکریسی ہے، ڈیموکریسی ہے، مونارکی ہے، وغیرہ وغیرہ، اب اس کے حوالے سے بات سمجھانے کے لیے افہام و تفہیم کا وہی جو کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے، تو وہ اس اصطلاح کو انہوں نے سہارا بنایا. تو میں اسے اب بھی سمجھتا ہوں کہ وہ قیمتی ہے اور صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بہت ہی بنیادی فلسفیانہ بات ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اب وہ عوام کا بنا ہوا ہے، تو گویا کہ اسلام کو سینکٹیٹی لوگ دے رہے ہیں، نہ یہ کہ اسلام جو ہے وہ اپنی ان اٹس اون رائٹ وہ آ رہا ہو. یہ میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو تخلیق کیا اور انسان کو جو حیثیت دی ہے اس میں ایک اختیار اسے دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا. کسی انسان کو زبردستی مسلمان بننے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. مسلمان کا کافر ہونا ایک علیحدہ مسئلہ اسلامی ریاست میں، وہ جو مرتد والی بات ہے اس کو اس ذہن سے نکال دیجئے، لیکن کسی انسان کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. لہذا گویا کہ مسلمان ہونا یا نہ ہونا اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے اجر و ثواب پائے گا، دنیا میں اسے مسلمان ریاست جو ہے وہ اپنا ایک شہری مانے گی. نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، یہاں وہ اسلامی ریاست میں ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کا فرد ہوگا، اللہ کے ہاں جو سزا بھگتے گا بھگتے گا. تو یہ تو اتھارٹی دی ہے اللہ نے، اما شاکرم و اما کفورا. اگر جبر ہوتا تو پھر تو انسان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا. جب اختیار نہ ہوتا تو پھر نہ کوئی نیکی کا کوئی اجر اور نہ کوئی بدی کا کوئی ثواب. اسی اعتبار سے کلیکٹیو لیول پر کوئی کمیونٹی وہ بھی یہ اختیار رکھتی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اللہ کے قدموں میں اپنے اختیار کو ڈال دے. اسلام کے معنی یہ ٹو سرنڈر. مجھے اللہ نے ایک اختیار دیا تھا، میں چاہوں تو ادھر جاؤں چاہوں ادھر جاؤں. میں نے ایکسرسائز کیا ہے اپنے اس آپشن کو اور اس چوائس کو، اور میں نے اپنی آزاد مرضی سے اپنی اس آزادی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دیا. ٹو سرنڈر اٹ از اسلام. تو جس طرح ایک فرد اپنی آزاد مرضی کے تحت اپنی اس آزادی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، ایسے ہی ایک کمیونٹی طے کرتی ہے، وہ کلیکٹیو ول جس کو میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایسرٹ کرے جب بھی کرے کہ ہمیں تو اپنی آزادی اللہ کے قدموں میں ڈال دینی ہے. ہاں اللہ نے جتنی آزادی دے دی یہ اس کی عطا ہے، اس میں ہم باہمی مشورے سے چلیں گے. تو میرے نزدیک وہ بات صحیح ہے، غلط نہیں ہے، اور وہ کوئی خطرناک بات نہیں ہے ایسی بلکہ یہ کہ اس کو صرف ذرا گہرائی میں سمجھ لیا جائے تو وہ اسلام کی بنیادی تعلیم کے مطابق ہے. جہاں تک سیکولر متھ کا تعلق ہے، مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے آپ سے. اصل میں اسی کے حوالے سے قائد اعظم کا وہ جملہ سمجھ میں آئے گا کہ جو بہت کنٹروورشیل ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک انتہائی رائے تو یہ ہے کہ گویا کہ انہوں نے دھوکہ کیا کہ پاکستان کی تحریک چلائی ہے اسلام کے نام پر، اور بناتے ہی ملک پہلا پالیسی سٹیٹمنٹ دیا، ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز، ناٹ ان دی ریلیجس سینس بیکاز ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف دی انڈیویجول بٹ ان دی پولیٹیکل سینس. اس کا مطلب یہ کہ سیکولرزم کا نظریہ لے آئے. اب اس کی جو جسٹیفیکیشن میں نے دی ہے اپنی کتاب میں استحکام پاکستان میں، وہ اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ در حقیقت سیکولرزم کا بنیاد کیا ہے کہ پارلیمنٹ کسی ملک کی بیٹھ کر جب قانون سازی کرے گی تو کوئی مذہبی انجنکشن اس کے لیے فیصلہ کن نہیں ہوگا. اس بیسک جو دلیل ہے اس کے پاس ہونے کی، وہ میجورٹی آف دی ریپرزنٹیٹیوز ہے، دیٹس آل. ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے کسی قانون کے مطابق جو ہے ہندوستان میں فیصلہ ہو جائے. اب اگر شراب کو کوئی ملک کہتا ہے، پروہیبٹ کرتا ہے،
تو گویا کہ ایک ڈیوائن لا کے مطابق اس نے فیصلہ کیا، لیکن اس کا وہ فیصلہ ڈیوائن لا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے فیکٹس اینڈ فگر سٹیٹسٹکس دیکھ کر کے اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اتنا یہ ہوتا ہے، نشے میں جو قوم کے بڑے اہم راز ہیں وہ نکل جاتے ہیں، وہ سٹیٹسٹکس دیکھ کر انہوں نے طے کیا کہ یہ جو ہے ڈرنکنگ پروہیبٹڈ۔ تو یہ